وہ دوسرا بیٹھا ہوا مرزا، اب وہ ایک دن اس کا میں نے علاج سنا، اکثر سنتے رہتے، اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کسی نے خود سے سوال تیار کرتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ سوال کر رہا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو کہتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کوئی نفع نقصان دے سکتے ہیں؟ اس نے کہا آیت پڑھ کر کہ جی حضور نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں نفع پہنچا، اگر میں نفع کا مالک ہوتا، نفع میرے ملک میں ہوتا تو اپنے لیے بہت سا نفع جمع کرتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا، اور یہ کہا نبی تو اپنے نفع کا مالک نہیں ہے تو کسی کو کیا نفع دے گا، یہی معنی اس کا۔ حضور فرما رہے ہیں جو نفع میں مصطفیٰ دے رہا ہوں اس کا مالک بھی اللہ۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، کہتے ہیں یہ تو بیکار آدمی ہے، کسی نفع نقصان کا ہی نہیں ہے، اور اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں کوئی نفع نہیں ہے مسلمان سے۔ حضور نے فرمایا اچھا انسان ہے ہی وہ جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو۔ حضور فرمائے نفع دینے والا مسلمان اچھا ہے، تم کہتے ہیں خود رسول اللہ نفع نہیں دے سکتے، تو نفع تم کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ہمیں کلمہ دیا، ہمیں کوئی نفع نہیں ہوا، جہنم کی آگ سے بچ گئے، کوئی نفع نہیں ہوا۔ اللہ نے ان کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز عطا فرمائی، نماز کا طریقہ تعلیم دیا، اللہ کے حبیب نے قرآن سکھایا، کوئی نفع نہیں ہے۔ نفع کس چیز کا نام تم نے رکھا؟ حضرت کلالہ کی آنکھ پھوٹ جائے، اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں آ جائیں، حضور دعا میں دان لگائیں، آنکھ ثابت ہو جائے، پھر کوئی نفع نہیں ہے۔ نفع کس چیز کا نام رکھا؟ حضور کے صحابہ ہیں، اللہ کے حبیب آپ پر ماں باپ نثار کو ہجرت کر کے آئے، ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، پیسے ہیں نہیں، اور یہودی کنووں کے مالک ہیں، میٹھا پانی بہت مہنگا دے رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اللہ کے حبیب ماں باپ نثار جائیں، کنواں ایک پانی سے بھرا ہے، پانی بہت کڑوا ہے، پینے کے لائق نہیں ہے، جیسے کہتے ہیں جانور نہیں پی پاتا۔ اللہ کے حبیب کیا کریں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ عثمان کنواں خرید لو، نہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا چلو کڑوا کنواں کڑوے کنویں پر حضور تشریف لائے، اپنا لعاب دان اس میں ڈالا، سارا پانی میٹھا ہو گیا۔ اب آقا علیہ السلام کے غلام اسے پی رہے ہیں، کوئی نفع نہیں، پیاسوں نے پانی پیا، کوئی نفع نہیں۔ کس چیز کا نام تم نے نفع؟ اللہ کے حبیب میدان جہاد میں موجود ہیں، صحابی کی پنڈلی کٹ گئی، حدیث پاک میں، اور یہ سارے پڑھتے ہیں، لیکن زبانیں پھوٹ جائیں اس کو بیان نہیں کرنا۔ کیوں بیان نہیں کرنا؟ دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، محبت دعووں سے ہوگی۔ اللہ کے حبیب نماز میں 4 رکعت کی نماز ہے، حضور نے رخ زیبا کیا ہوا ہے، چہرہ مبارک کیا بیت المقدس کی طرف، حضور کا دل میں ارادہ یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب مفہومی معنی یہ ہے جیسے تیری مرضی ہو قبلہ بنا۔ اچھا اب اللہ کے حبیب چاہتے 4 رکعتیں پوری کر لیتے اور صحابہ سے کہتے سنو یہ نماز مکمل ہوئی، اب مغرب سے ہم نے بیت اللہ کا طرف کرنا نہیں۔ حضور تو جیسے ہی اللہ نے کہا محبوب جیسے تیری مرضی قبلہ بنا، محبوب فوراً 2 رکعت اور ہے بالکل ہم نے سب اس طرف ہو کر 2 رکعت پڑھ رہے تھے، حضور صفے چیزتے ہوئے اس طرف گئے اور 2 رکعتیں وہاں، اب مجھے قبلہ دین میں دونوں موجود ہیں، حضور نے اس طرف نماز شروع کر دی۔ اب کچھ صحابہ نے چہرہ پھیرا، کچھ نے نمازی ہیں پیچھے، کچھ نے نہیں پھیرا۔ جب نماز ختم ہوئی ان کو بلایا جنہوں نے نہیں پھیرا تھا، تم نے چہرہ نہیں پھیرا۔ اللہ کے حبیب ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، آپ نے کچھ فرمایا ہی نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے پھیرا تھا یہ 10 تعداد میں تھے، کہا تم نے کیوں پھیرا؟ حکم تو تمہیں بھی نہیں ہوا، قرآن تو نازل ہوا، حضور نے ذکر نہیں کیا، حدیث حضور کے فرمان کو کہتے ہیں، خود حضور نے فرمایا نہیں، تو تمہارے دعوے کے مطابق نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، پھر تم نے چہرہ کیوں پھیر دیا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے حبیب ہم کیا جانے قبلہ کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، ہم تو آپ کے پیچھے تھے، جہاں سے آپ نے چہرہ پھیرا ہماری محبت کی غیرت میں پھر ادھر کو کرنا گوارے۔ اب بتائیے اس وقت قرآن نازل تو حضور پر ہوا، حضور نے بھی ذکر نہیں کیا، حدیث کو فرمان مصطفیٰ تھا، حضور نے فرمایا نہیں، تو صحابہ نماز میں کون سی کتاب دیکھ رہے تھے؟ ان کو ان کی محبت نے بتا دیا کہ رسول اللہ راضی کیسے ہوں، اور اللہ کے حبیب نے جنت عطا کی، نماز ساری پڑھ دیتے، سب کو عطا کر دیتے، حضور نے جنت ان کو محبت پر عطا فرمائی، فرمایا ابو بکر فی الجنہ،
عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ۔ حضور نے سب کو کہا 10 کے 10 کو کہ میں نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ اب یہ جو موذی کہتا ہے کہ حضور نفع نہیں دے سکتے، جنت سے بڑھ کر کوئی نفع ہے اور جنت سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز ہے؟ اللہ نے محبوب کو جنت کا بھی اختیار دے دیا، محبوب جس کو چاہے عطا کر دے۔ ہاں جب تول ہوگا ہوتا رہے گا، محبوب تجھے اپنے مالک بنایا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جنت عطا فرمائی، حضور نے جنت محبت پر عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے صحابی کو کہا کہ وہ کیا ہے؟ وہ وضو کرا رہے تھے، نماز تو نہیں پڑھ رہے تھے، وضو کرا رہے ہیں، انتظار میں کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حبیب آئیں، تاخیر نہ ہو جائے، پانی گرم کر کے معتدل کا کھڑے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ حضور کا کرم جوش میں آیا، فرمایا اے مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی اللہ کے حبیب جنت میں آپ کی رفاقت۔ حضور نے فرمایا ہو گیا۔ اب اور پھر علماء نے لکھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درجہ برابر ہوگا، بادشاہ بھی محل میں رہتا ہے، خان صاحبہ بھی محل میں رہتا ہے، چوکیدار بھی محل میں رہتا ہے۔ بادشاہ کا اپنا مقام ہے، خان سامے کا اپنا مقام ہے، مالی بھی اسی محل میں ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب اپنی شان کے لائق ہوں گے اور غلام مصطفیٰ اپنی شان کے لائق ہوں گے، لیکن حضور نے اپنی رفاقت عطا کر دی۔ اللہ کے حبیب حضور سید عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نفع عطا فرماتے ہیں۔ اب کوئی بد نصیب خود حضور سے نفع نہ لے تو اس کی مرضی ہے، حضور تو عطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں حضرت جابر حاضر ہوں کہ اللہ کے جنگ خندق کا موقع ہے اور ایک پتھر ایسا آ گیا وہ ٹوٹ نہیں رہا، حضور کے صحابہ سے اللہ کے حبیب سے ذکر کیا، حضور تشریف لائے، گودال ماری، ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی وہ ٹوٹا تو صحابہ کرام نے یہ عرض کرنے کے لیے کہ ہم ذرا کمزور ہوئے ہیں، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو پتھر بنا۔ اللہ کے حبیب 2 دن سے 3 دن سے بھوکے ہیں، تو اللہ کے محبوب کا کرم جو حضور نے بھی شکر مبارک سے اٹھایا تو 2 پتھر بچے۔ اور مفسرین نے حدیث کہتے ہیں گویا حضور نے اشارے سے بتایا کہ یہ تمہاری بھوک اور طاقت کا معاملہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی طاقت ہے۔ اور کیا ہے، کیوں پتھر باندھا ہوا ہے کہ خندق کھود رہے ہیں اور سامنے مشرکین مکہ جو ہیں ان کے جاسوس گھوم رہے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں حضور کے صحابہ کہ وہ دیکھیں گے پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے کہ بھائی کھانے پینے کو آج کچھ نہیں ہے، تو اس لیے کہ وہ ان پر روب قائم رہے، اس روب کو قائم کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تاکہ جب وہ قمیض کے اوپر قمیض ہے اندر پتھر باندھا ہوا ہے، دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑے موٹے فرما تعالیٰ ہیں، اور اللہ کے محبوب ان سے بھی زیادہ دن سے فاقے سے ہیں، اور حضور نے 2 پتھر باندھے۔ حضرت جابر نے جو دیکھا تو دل میں بڑا ہوا کہ حضور 2 پتھر باندھے ہوئے، اسے پاک میں وہاں سے دوڑے گھر پہنچے۔ ان کا گھر خندق سے قریب تھا کہ اہلیہ سے کہا کچھ ہے کھانے کو؟ کہا 1 سا جاؤ 4.5 کلو کے لگ بھگ، کہا اس کو پیسو بناؤ آٹا اس کا، حضور کی بارگاہ میں میں جاتا ہوں، ایک بکری کا جاتا ان کے پاس، اور بعض مدرسین نے لکھا بکری تھی، اس کو ذبح کیا، بوٹیاں بنائی کہ اس کو پکاؤ اور میں حضور کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب تو نوش فرمائے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ اب گھر سے طے کر کے آئے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کان میں خفیہ طور پر ایسا ہے اللہ کے حبیب چند دوست آ جائیں، تھوڑا کھانا ہے آپ کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ بعضوں نے کہا 1000 تھے، بعضوں نے کہا 800 صحابہ تھے جو خندق، فرمایا کہ چلو جابر کے یہاں صحابہ تھے۔ اب جابر بھی حیران ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ ایک آیا ہوا اور حضور نے سب کو ہی کہہ دیا، بعض نے یہ بھی لکھا کہ آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اب وہ ادب کی وجہ سے پھر جب قریب ہوئے تو آپ جلدی سے گھر جاؤ، لیکن جو آٹا گوندا ہو اس سے روٹی شروع نہیں کرنی، اور ہانڈی جو آگ پر رکھی ہے اس کو اسی طرح رکھتے دیں، میں آ رہا ہوں پھر شروع کریں۔ اللہ کے حبیب تشریف لائے، ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا، گرم ہو رہی ابل رہی ہے، اللہ کے حبیب نے اس میں دعا ڈالا، حضور نے کچھ دعا فرمائی، پھر آقا علیہ السلام نے ڈھکن دے دیا۔
اب وہاں آٹے کی طرف حضور متوجہ ہوئے، اس میں بھی لعاب دہن ڈال دیا، فرمایا اس کو مکس کر لو روٹی، فرمایا روٹی لگاؤ اور سالن ڈال کر دینا شروع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گروپ بنا دیا، آؤ بھائی کھانا شروع کرو۔ اب کھانا کھا رہے ہیں، سالن ڈل رہا ہے، پیالے آ رہے ہیں اور روٹیاں پک رہی ہیں۔ جابر کہتے ہیں 800 یا 1000 صحابہ کھا کر چلے گئے، ہم نے دیکھا تو سالن بھی اتنا ہی رکھا ہوا ہے اور آٹا بھی اسی طرح۔ اب اندازہ کریں یہ آقا علیہ السلام کا لعاب دہن ہے، جن کے لعاب کی یہ عظمت ہے، اوپر محبوب کی عظمت کیا؟ یہ اللہ کے حبیب ہیں حضور سید حضرت سیدنا بلال کا واقعہ جو ہے اس کو خود حضرت بلال فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں تھے ہم، ایک جگہ جا کر ٹھہرے تو 8-9 بندے آ گئے حضور کے، سرکار نے فرمایا کھانا لگا۔ اب عرب جو تھے وہ کھانا صرف کھجور کو بھی کہتے ہیں، وہ یعنی اب بھی 1-1.5-2 کلو کھجور کھا کر سیر ہو جاتے ہیں، وہ روٹی کی ان کو طلب نہیں ہوتی، کھجور کھا کر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا تو کہا ایک تھیلے میں حضرت بلال کہتے ہیں چند کھجوریں تھیں، تو میں نے کہا یہ 8-9 بندے ہیں کیسے کھائیں گے؟ تو میں نے وہ دسترخوان لگایا، اس پر وہ تھیلا ڈال دیا، وہ کھجوریں انہوں نے کھانی شروع کی، کھا کھا کر وہ سیر ہو گئے۔ فرماتے ہیں حضرت بلال وہ قافلہ چلا گیا اور میں نے جو کھجوریں سمیٹ کر تھیلے میں ڈالیں تو کھجوریں اتری۔ پھر حضور کو کے جلوہ فرماتے، اگلے روز 16-17 بندے آ گئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کھجوریں لاؤ، کھانا بچھاؤ ان کے آگے۔ پھر میں نے دسترخوان لگایا، وہی کھجوریں پھر بچھا دی۔ اب انہوں نے کھانا شروع کیا، سیدنا بلال کہتے ہیں 17 آدمی سیر ہو کر کھا گئے، اور کھجوریں اسی طرح میں نے ان کو سمیٹ کر تھیلے میں ڈالا تو کھجوریں اتری۔ یہ تو کہتے ہیں حضور نفع نہیں دے سکتے، بتائیے پھر یہ قرآن کی آیت صحابہ نے نہیں پڑھی تھی؟ انہوں نے تو قرآن حضور سے سیکھا تھا، پھر پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر کیوں آ گئے کہ اللہ کے حبیب آنکھ پھوٹ گئی ہے؟ حضور فرما دیتے کتنے شہید ہو گئے، لاشا مبارک ان کے زمین پر پڑے ہیں، تمہاری آنکھ پھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ نہیں، حضور نے پھوٹی ہوئی آنکھ کو خالی فون میں رکھا، لعاب دہن لگایا روشن۔ صحابہ کو یہ قرآن نے کہا ہے پھوٹی ہوئی آنکھ لے جاؤ، نہیں، ان کی محبت انہیں بتا رہی ہے کہ رسول اللہ کی عظمتیں کیا ہیں، اور اللہ کے حبیب نے کہا تھا تمہاری آنکھ پھوٹ جائے میرے پاس آ جانا، کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا نہیں، ان کو ان کی محبت بتا رہی تھی کہ جن کے پاس اختیار ہے اللہ کے حبیب ہیں۔ اور پھر دوسرے تو آپ جنگ میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے حبیب تشریف فرمائے، ان کی پنڈلی کٹ گئی۔ حدیث پاک میں صحابہ کا وہ ایک کام پر اچھلتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں اللہ کے حبیب پنڈلی کٹ گئی۔ کتنے شہید ہو گئے؟ حضور نے نہیں فرمایا کہ وہ شہید ہو گئے تمہاری ایک پنڈلی کٹ گئی تو کیا ہوگا، نہیں، اللہ کے حبیب نے ساتھ رکھی، لعاب دہن لگایا، ایسے جڑ گئی جیسے کبھی کٹی نہیں۔ بتا کے کہ اللہ کے حبیب تلوار ٹوٹ گئی، حضور چھڑی دیتے ہیں، کھجور کی دست مبارک پہنتے ہیں، اس کو دے دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں خود فرماتے ہیں کہ میں چھڑی مارتا اور کافر کی گردن ایسے کٹ جاتی جیسے تیز دھار تلوار پر کٹ جاتی۔ حضور چاہے تو کھجور کی چھڑی کو تلوار کر۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہیں، رات کا وقت ہے، چراغ جائز نہیں ہے اور اندھیری رات تھی، بہت زیادہ اندھیرا تھا، حضور کے 2 صحابی اٹھے، کہیں جانا تھا۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، صحابہ عرب لاٹھی اپنے ساتھ رکھتے تھے، ایک کی چھڑی لے لی، حضور نے دست مبارک کرا، چھڑی روشن ہو گئی، وہ ان کو دے دی، وہ لے کر چل دیے۔ حدیث پاک میں وہ چھڑی روشن ہے، روشنی میں جا رہے ہیں، آگے ان کے گھر 2 سمتوں میں تھے، اب وہاں کھڑے ہو گئے کہ چھڑی تو ایک ہے، اب جس کی چھڑی تھی جس طرف اس نے جانا تھا، اس نے کہا بھائی میں تو گھر جا رہا، دوسرے نے کہا یار اس چھڑی کو حضور نے روشن کیا ہے، میں اپنی چھڑی بھی اس چھڑی سے لگاؤں، اس نے جیسے ہی لگائی اس کی چھڑی بھی روشن ہو گئی، جیسے دیے سے دیا جاتا ہے۔ بتائیے جس چھڑی کو حضور دست مبارک سے روشن کر دیں، نفع دیں، وہ چھڑی بھی دوسری چھڑی کو نفع دیتی ہے، اور یہ بد نصیب پتہ نہیں کہاں سے سیکھتا ہے، کہتا خود رسول اللہ نفع نہیں دے سکتے، اور پھر کہتے ہیں بڑی ان کی فالوئنگ ہے جی 14 لاکھ ہے، شیطان کی کروڑوں میں ہے۔ فالوئنگ کی کوئی حیثیت ہے؟ اللہ کے ہاں دیکھا یہ جائے گا کہ دامن مصطفیٰ سے کس کا تعلق